اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ 28واں پارہ سورۃ الطلاق، سورۃ نمبر 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اب یہ دو صورتیں آ رہی ہیں، یہ جوڑا ہیں، دونوں آئلی زندگی سے متعلق ہیں، انسان کی ازواجی زندگی سے متعلق ہیں۔ ازواجی زندگی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو بیاہ کا، شادی کا، نکاح کا تعلق ہے اس سے قائم ہوتی ہے، اور طلاق پر یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، خواہ دونوں میں سے کوئی فوت نہ بھی ہو۔ دونوں میں سے فوت ہو جائے کوئی تو پھر تو آٹومیٹیکلی وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ حلال و حرام کی حدود و قیود بھی توڑنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ معاملہ سورۃ التحریم میں زیر بحث آیا ہے، جو اس سے اگلی صورت ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت پیدا ہو جائے اور وہ دونوں مل کر نہ رہ سکیں اور طلاق واقع ہو جائے، تو یہ ایشو جو ہے یہ سورۃ الطلاق کے پہلے رکوع میں زیر بحث آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن بات سارے مسلمانوں سے کی گئی ہے کہ اے نبی، جب اے مسلمانوں تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے حساب سے، واحصوا العدة، اور ان کی عدت کو کاؤنٹ کرو، اس کا حساب رکھو، اس کو شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو، لا تخرجوهن من بیوتهن، اور انہیں گھروں سے مت نکالو، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو سے تجاوز کرے، ان کو کراس کرے، تو در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے یا کوئی حکم صادر فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے رکھو، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو اچھے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور دو عادل اشخاص کو اپنے میں سے گواہ بنا لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ٹھیک ٹھیک گواہی کو پورا کیا کرو۔
ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو، گواہی پر قائم رہا کرو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ ہے وہ نصیحت جو کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہر فریق کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، اولاد کے لیے، پھر دونوں خاندانوں کے لیے، اور اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. عام طور پر جب طلاق واقع ہوتی ہے اور انسان قانونی جو ماہرین ہوتے ہیں وکلاء، ان سے مشورہ لیتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر ایک ہی مشورہ دیتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لہذا تمہیں بھی دوسرے فریق پر 2 مقدمے کرنے چاہیے جھوٹے، تب جا کے معاملہ بیلنس ہوگا. مرد چلا جائے وکیل کے پاس، اس کو بھی یہی کہیں گے، اور عورت یا اس کا کوئی نمائندہ چلا جائے وکیل کے پاس تو اس کو بھی وہ یہی کہیں گے. اور اگر انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا، لہذا ہم جھٹ تیار ہو جاتے ہیں اور فوراً فیس دیتے ہیں ان کو کہ جی پھر کریں بسم اللہ. وکلاء کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اگر کسی انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ کہے گا کہ جی جو پیسے ان کی طرف بنتے ہیں وہ جائے بھاڑ میں، جہیز کا سامان جاتا ہے بھاڑ میں، اور جو حق مہر میں نے دیا ہوا ہے وہ جائے جہنم میں، لیکن میں جھوٹا مقدمہ دائر نہیں کروں گا. میں 4 پیسوں کے لیے اپنی بیوی پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا. یا کوئی عورت کہتی ہے کہ میں اپنے سابقہ شوہر پر، جس نے مجھے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے اس نے طلاق دی ہے، مجھے یہ کام ناپسند ہے، لیکن جو مشورہ آپ دے رہے ہیں مجھے وہ اس پر جھوٹا الزام ہوگا، لہذا میں وہ لگانے کو تیار نہیں. اب اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. مخرج ایگزٹ ہوتا نا، بلڈنگز کے اندر، ایروپلین کے اندر ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، تو وہ ہے مخرج. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دے سکتا ہے جہاں کبھی تمہارا ذہن بھی نہیں جا سکتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. آگے چلیے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا. پچھلی صورت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کہ نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ کی اجازت سے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، what to do and what not to. اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات معلوم ہے. اور ایک آیت چھوڑ کر تمہارا کام کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم رہو. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی پر ڈپینڈ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی پر ریلائی کرنا چاہیے. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور کیا چاہیے اب؟ ان اللہ بالغ امرہ،
یعنی اسی کی سپورٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کی مدد کرنا چاہوں, کتنا ہی خلوص سے مدد کرنا چاہوں, ضروری نہیں کہ کر سکوں. آپ میری مدد کرنا چاہیں, کتنا ہی مخلص ہوں, میں بھی آپ میری کوئی مدد نہ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک کام کا فیصلہ کرے اور وہ کر نہ سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. پنجابی کہنے اللہ ہر کام کو توڑ چڑھا رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو اپنے کام کو توڑ چڑھا سکے. ان اللہ بالغ امرہ. اس سے بھی اگلی بات فرمائی, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو, اسی سے تقدیر بنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام ہو چکے, ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, ان سب کا اللہ تعالیٰ کی اپنی اسیسمنٹ میں وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے. میری اور آپ کی اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا. جیسے وہاں پر لکھا ہوا ویسے ہی ہونا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر انسان کو یہ سبق یاد نہ رہے تو وہ اف کاش, اوہو کاش کہ ایسا نہ ہوتا, اگر ایسا ہو جاتا, یعنی وہ اگر مگر میں ہی اپنا کرتا رہے گا, پریشان ہوتا رہے گا. لیکن اگر اسے یاد آ جائے کہ یہ جو ہو گیا ایسا ہی ہونا تھا, تو پھر انسان کے قریب بھی غم نہیں پھٹکتا. پھر بس اسے اللہ تعالیٰ سے تلاش کرنا کہ یا اللہ اس میں تو خیر پیدا کر دے, تو نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. اور یہ جو ہے کہ ہو کاش کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہوتی اور میں اس کو طلاق نہ دیتا, اور کاش کہ ایسا نہ ہو جاتا, کاش کہ مجھے غصہ نہ آتا, کاش کہ ایسا نہ ہوتا. یہ سب کاش واش ختم ہو جاتا ہے جب انسان کا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا اور ایسے ہی لکھ رکھا تھا, ایسے ہی ہونا تھا, ویسے ہو گیا. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, اور تمہاری وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, یعنی آفٹر دی آنسیٹ آف مینوپاز, وہ عورتیں جو کہ مینوپاز میں جا چکی ہوں, ان ارتبتم, اور تمہیں ان کی عدت کے تعین میں شک و شبہ لاحق ہو, فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. ویسے تو 3 قروء ہے نا, اس میں اختلاف ہے کہ قروء سے مراد جو ہے وہ 3 حیض ہیں یا 3 طہر ہیں, وہ تو ایک فقہی اختلاف ہے. لیکن جو نارمل عدت کا تعین ہے وہ ایام کے ساتھ ہے. عورت کے جو ایام ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ بس عدت ہو گئی, نہیں ہوئی. لیکن مینوپاز کے بعد جب عورتوں کے وہ ایام آنے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر عدت کا تعین کیسے ہوگا؟ 3 ماہ. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ 3 ماہ جو ہیں یہ اسلامی اور قمری کیلنڈر کے ہیں, شمسی کیلنڈر کے نہیں. اور قمری کیلنڈر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر فرض کیجئے شعبان میں طلاق دی ہے, اس کے بعد رمضان, شوال اور ذوالقعدہ, جو تاریخ جو ہے وہ شعبان کی تھی, وہ تاریخ جب ذوالقعدہ کی آئے گی تو عدت پوری ہو جائے گی. اس میں تینوں مہینے 29 کے بھی ہو سکتے ہیں, تینوں 30 کے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی 29 کا کوئی 30 کا, لیکن جو حساب ہوگا وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگا, وہ دنوں کی گنتی کے حساب سے نہیں ہوگا. واللائے لم یحضن, اور یہی معاملہ ہوگا ان عورتوں کا جن کو ایام آتے ہی نہ ہو کسی وجہ سے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہوگا خواہ وہ اگلے دن ہو جائے یا 9 ماہ کے بعد ہو. یعنی اگر عورت پیگننٹ ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی.
وہ اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، 10 دن کے بعد بھی، 4 ماہ کے بعد بھی، 8 ماہ کے بعد بھی، جب بھی ڈلیوری ہوگی تو عدت پوری ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ جب یہ نوٹ کیجئے گا کہ طلاق جو ہے یہ خالص ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن بار بار اس میں آئے گا من یتق اللہ، من یتق اللہ، من یتق اللہ، من یتق اللہ، تکرار ہے اس میں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل فرما رہا ہے۔ پھر ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، طلاق شدہ عورتوں کو رکھو عدت کے دوران، من حیث سکنتم من وجدکم، اسی جگہ جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور نہ ستاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ ڈلیور کر دیں بچے کو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر انہیں اس کی اجرت ادا کرو دودھ پلانے کی۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ کیا ہے کہ ڈلیوری ہو گئی لیکن بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ماں پر، اس کے دودھ پر، تو اگر اولاد جو ہے ہمارے دین میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ باپ کی ہے، تو اگر ماں دودھ پلاتی ہے باپ کی طرف سے پلائے گی تو پھر باپ کو اس کی ویج، اس کی مزدوری ادا کرنی ہوگی۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اجرت کا معاملہ تم آپس میں باہمی مشورے کے ساتھ طے کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم اس میں صحیح کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکو، ایک دوسرے کو تنگ کرو، تو پھر فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر تسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے، فاسٹر مدر۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ آدمی خرچ کرے اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اللہ کی طرف سے تنگ کیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی پیدا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب وہ طلاق کا مضمون ختم ہو گیا، اب یہ ٹپیکل مکی صورتوں کا مضمون ہے جو دوسرے رکوع میں آ رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے یعنی انپریسیڈنٹڈ عذاب دیا۔ نکرا ان نون، یعنی آپ قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم ہود کو دیکھ لیں، قوم صالح کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، پھر فرعون کو دیکھ لیں، یعنی ایسی جگہ سے عذاب آیا ہے جہاں کو ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو نکرا ان نون، انپریسیڈنٹڈ، فذاقت وبال امرها، تو چکھی انہوں نے سزا اپنے کیے کی۔ وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کے معاملے کا
بدترین گھاٹا ہوا، بدترین خسارہ ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے ایک شدید عذاب بھی، یعنی یہ دنیا کا عذاب ملا نا انہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک شدید عذاب بھی ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اے ہوش مندو، اے دل والو، اللہ سے ڈرو. پھر دیکھیے تقوی کا حکم. سمجھدار لوگ، سینسیبل لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تم پر نصیحت نازل فرمائی ہے. کون سی؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یعنی وہ پیغمبر جو تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کی واضح کرنے والی آیات. ایک ہیں آیات بینات، یہ ہیں آیات مبینات، واضح کرنے والی آیات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اندھیروں سے روشنی میں نکال کر لے آئے. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. یہ بھی وہی بات جو میں سورۃ تغابن میں نوٹ کرائی تھی کہ من جو ہے یہ عربی زبان میں سنگولر میسکولن ہے، واحد مذکر. خواہ وہ ایک کے لیے استعمال ہو، خواہ وہ 100 کے لیے استعمال ہو، یا پوری قوم کے لیے استعمال ہو، یا پوری نوع انسانی کے لیے استعمال ہو. تو من کے بعد یؤمن باللہ، یؤمن بھی واحد مذکر کا صیغہ اور یعمل بھی واحد مذکر کا صیغہ. لیکن جب آخر میں فرما دیا اور پھر فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، آخر میں فرمایا خالدین فیہا، اب ہمیں ترجمہ اس کا جمع میں کرنا پڑے گا. تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. قد احسن اللہ لہ رزقا، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بہترین رکھا ہے اللہ نے ایسے اشخاص کے لیے رزق. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح 7 زمینیں بھی. یتنزل الامر بینہن، اب یہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ اس بات کا بھی امکان ہے، اللہ تعالیٰ پورا قادر ہے کہ ایسی اور زمینیں بھی ہوں، لیکن بعض لوگوں نے اسے 7 بر اعظم مراد لے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ وہ زمینیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو ومن الارض مثلہن، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں. یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اندر. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت